پڑھی لکھی آفرین کی شادی مسجد کے امام منیر کے بیٹے پرویز سے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ لڑکا کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، گھر میں زمین جائیداد سب کچھ تھا۔ آفرین بیاہ کر آئی تو پہلی رات ہی اسے اپنے مرد کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ بادل گرجتے ضرور پر ٹھیک سے برس نہیں پائے اور زمین پانی کی بوندوں کے لیے ترستی رہ گئی۔ ولیمہ کے بعد آفرین سسرال دل میں مایوسی کا درد لے کر لوٹی۔ خاندانی گھر کی پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود سیدھی شادی آفرین کو ایک ایسے آدمی کو سونپ دیا گیا جو صرف چارہ پانی کا انتظام تو کرتا پر اس کا استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ آفرین کو ایک ہفتے بعد منیر سسرال لے کر آئے۔ اس نے سوچا کہ اب شاید زندگی میں بہار آئے، پر اس کے ارمان اب بھی ادھورے ہی رہے۔ موقع پا کر ایک رات کو آفرین نے اپنے شوہر پرویز کو چھیڑا۔ آپ اس کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کیوں نہیں کراتے؟ تم چپ چاپ سو جاؤ، بحث نہ کرو، سمجھی؟ منیر نے کہا۔ آفرین چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے اپنے ارمانوں کو دبا کر سو گئی۔ شمع بیتتا گیا، سسرال سے مائکے آنے جانے کا کام چلتا رہا۔ اس بات کو دونوں سمجھ رہے تھے پر کہتے کسی سے کچھ نہیں تھے۔ دونوں پریوار انہیں دیکھ کر خوشی ہوتے، ان کے بیچ آج تک تو تو میں نہیں ہوئی ہے۔ اس بیچ ایک مولانا مسجد میں آ کر رکا۔ ان کی بات چیت سے منیر کو ایسا نشہ چھایا کہ وہ اس کے مرید ہو گئے۔ جھاڑ پھونک و گڑیتا بیج دے کر مولانا نے تمام لوگوں کا من جیت لیا تھا۔ وہ منیر کے گھر کے ایک کمرے میں رہنے لگے۔ بیٹی، تمہاری شادی کے 2 سال ہو گئے پر مجھے دادا بننے کا سکھ نہیں ملا۔ کہو تو مولانا سے تعبیذ بندھوا دوں تاکہ اس گھر کو ایک اولاد مل جائے۔ منیر نے اپنی بہو آفرین سے کہا۔ آفرین سمجھدار تھی، وہ سسر سے ان کے بیٹے کی کمی بتانے میں ہچک رہی تھی۔ چونکہ گھر میں سسر بیٹے بہو کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ بولی، بعد میں دیکھیں گے ابو جی، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منیر نے کچھ نہیں کہا۔ منیر کے گھر میں رہتے مولانا کو 2 مہینے بیت گئے پر انہوں نے آفرین کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ان کے لیے صبح شام کا کھانا خود منیر لاتے تھے۔ دن بھر مولانا مسجد میں عبادت کرتے، جھاڑ پھونک کے لیے آنے والوں کو لے کر وہ گھر آتے جو مسجد کے قریب تھا۔ منیر اپنے بیٹے پرویز کے ساتھ دکان میں رہتے تھے۔ وہ صرف نماز کے وقت گھر یا مسجد آتے تھے۔ مولانا کی کمائی خوب ہو رہی تھی، اسی بہانے منیر کے کپڑوں کی بکری بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ جی جان سے مولانا کو چاہتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت مولانا گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ جی کون ہے؟ آفرین نے اندر سے ہی پوچھا۔ میں مولانا، پانی چاہیے۔ جی ابھی لائی۔ آفرین پانی لے کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، آفرین کے جواں حسن کو دیکھ کر مولانا کے ہوش اڑ گئے۔ لاجواب حسن، ہرنی سی آنکھیں، سفید سنگمرمر سا جسم۔ مولانا آفرین کو ایک ٹک دیکھتے رہے۔ وہ پانی لینا بھول گئے۔ جی پانی، آفرین نے کہا۔ لائیے، مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی لے کر مولانا اپنے کمرے میں لوٹ آئے، پر دل آفرین کے قدموں میں دے کر۔ ادھر آفرین کے دل میں بھی پہلی بار کسی پرائے مرد نے دستک دی تھی۔ مولانا اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آفرین کو آواز دے کر بلانے لگے۔ ادھر آفرین بھی راہ تاکتی تھی کب مولانا اسے آواز دیں۔ ایک دن پانی دینے کے بہانے آفرین کا ہاتھ مولانا کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ محبت نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اوپری من سے مولانا نے کہا، سنو میاں منیر، میں کب تک تمہارا کھانا مفت میں کھاؤں گا؟ کل سے میری ذمہ داری سبزی لانے کی ہے۔ آخر جیسا وقت تمہارا بیٹا ویسا بھی میرا بیٹا ہوا، اس کی بہو میری بہو ہوئی۔ سوچ کر کل تک بتاؤ، نہیں تو میں دوسری جا کر رہوں گا۔ منیر نے سوچا کہ اگر مولانا چلے گئے تو اس کا اثر ان کی کمائی پر ہوگا۔ جو گراہک دکان پر آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، ان کو جو عزت مولانا کی وجہ سے مل رہی ہے وہ نہیں ملے گی۔
اس سمے پورا گاؤں مولانا کے اندھ وشواس کی گرفت میں تھا اور وہ زبردستی تعویذ گڑے انگریزی دواؤں کو پیس کر اس میں راکھ ملا کر علاج کر رہے تھے۔ ہڈیوں کو چپ چاپ ہاتھوں میں رکھ کر بھوت پریت نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ باپ بیٹے دونوں نے مولانا کے گھر چھوڑ نہ جانے کی گزارش کی۔ اب مولانا دکھاؤ بیٹا بیٹی کہہ کر منیر کا دل جیتنے کی کوشش کرنے لگا۔ نماز کے بعد گھر لوٹتے ہوئے منیر نے مولانا سے کہا، جناب آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، آپ کی جیسی مرضی ہو ویسے رہیں، آج سے گھر اپر کھانا کھائیں گے، مجھے غیر نہ سمجھیں۔ مولانا کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ اب وہ زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگے، باہر کے مریضوں کو جلدی سے تعویذ دے کر بھیج دیتے۔ اس کام میں اب آفرین بھی چپکے چپکے ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ تقریباً 6 مہینے کا سمے بیت چکا تھا۔ آفرین اور مولانا کے بیچ محبت نے جڑیں جما لی تھی۔ ایک دن مولانا نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، آفرین کی چاہت کا امتحان لے لیا جائے، اور وہ بستر پر پیٹ کا درد بہانہ بنا کر لیٹ گئے۔ آج میرا پیٹ درد کر رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم ذرا سا گرم پانی سے سینک دو، آفرین کے سامنے کہارتے ہوئے مولانا نے کہا۔ جی کہہ کر وہ پانی گرم کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نزدیک بیٹھ کر مولانا کا پیٹ سینکنے لگی۔ مولانا کبھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر گھمانے لگے۔ تھوڑا سا جھجک کر آفرین مولانا کے پیٹ پر ہاتھ پھیرانے لگی۔ تبھی مولانا نے جوش میں آفرین کا چمن لے کر اپنے پاس لٹا لیا۔ مولانا کے ہاتھ اب اس کے نازک جسم کو سہلا رہے تھے۔ آج برسوں بعد آفرین کو جوانی کا وہ مزہ مل رہا تھا۔ جب طوفان شانت ہوا تو آفرین اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ ابو مجھے یقین ہے کہ مولانا کے تعویذ سے ضرور کامیابی ملے گی، آفرین نے اپنے سسر منیر سے کہا۔ ہاں بیٹی مجھے یقین ہے۔ اب منیر کافی مالدار ہو گئے تھے، دن کافی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ تبھی وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ منیر کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک دن اچانک کسی ضروری کام سے گھر آئے۔ دروازے پر دستک دینے کے کافی دیر بعد آفرین نے آ کر دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو گیا تھا، بدن میں کپکپی آ گئی تھی۔ منیر نے اندر آ کر دیکھا تو آفرین کے بستر پر مولانا سونے کا بہانہ بنا کر چپ چاپ منہ ڈھک کر لیٹے تھے۔ یہ دیکھ کر منیر کے ہاتھ پیر پھول گئے، پر وہ چپ چاپ دکان لوٹ آئے۔ اب کیا ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہتے ہوئے آفرین مولانا کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم آج ہی رات گھر چھوڑ کر نئی دنیا بسانے نکل جائیں گے۔ میں شہر سے گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں، تم تیار ہونا۔ میں تیار ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ مولانا چپ چاپ شہر چلے گئے۔ مولانا کو نہ پا کر منیر نے سمجھا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ صبح منیر کے بیٹے پرویز نے بتایا، ابو آفرین بھی گھر پر نہیں ہے، میں نے تمام جگہ کھوج لیا پر کہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ بکسہ بھی نہیں ہے جس میں گہنے رکھے ہیں۔ منیر گھبرا کر اپنی زندگی کی کمائی اور بہو آفرین کو کھوجنے میں لگ گئے، پر آفرین ان کی پہنچ سے کافی دور جا چکی تھی، مولانا کے ساتھ اپنا نیا گھر بسانے۔